سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا پہ ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا پہ ان پہ کروڑوں درود، ان کی شان و شوقت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا شکر ہے، جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمارے ظاہری باطنی معاملات میں رحم فرمائے، ہمیں پاکیزگی نصیب فرمائے، باطن کی تطہیر اللہ ہمارا مقدر فرما دے، سچے اور سچے قول و فعل کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ یقیناً پاکیزگی اللہ کو پسند ہے، طہارت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، ظاہر کی طہارت ہو یا باطن کی، قول کی ہو یا فعل کی، قلب کی ہو یا نظر کی، زبان کی ہو یا دل کی، ہر حوالہ سے طہارت اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ اس بندے کو اپنا مقبول بناتا ہے جو پاکیزہ راہیں اختیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں زبان کی پاکیزگی بھی دے دے، نظر اور قلب کی پاکیزگی اللہ ہمارا مقدر فرما دے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ کا فضل شامل حال ہو تو یہ راہیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ان راہوں پر چلنے میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی سنگت دے، ایسی ہمیں نسبت دے، ایسی صحبت دے کہ ہم بے شک وہ لوہا ہوں
جو نیچے بہہ جانے والا ہو، لیکن ایسا پٹا مل جائے، ایسا تختہ مل جائے کہ اس تختے کے ساتھ ہماری نسبت ہو اور ہم بھی تر جائیں اور اس جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے دوستوں کی نسبت، اللہ کے دوستوں کی سنگت، ان کا ذکر، یہ روح کے لیے بہت بڑی غذا ہے۔ روح کو تندرست کرنے کے لیے اللہ کے مقبول بندوں کی یا تو صحبت یا پھر ان کا ذکر یا ان کے متعلق مطالعہ کرنا، ان کے متعلق علم حاصل کرنا، یہ روح کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ کسی نیک انسان کی سیرت پڑھتا ہے، سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو پھر فطرتی طور پر اس رنگ میں رنگنے کا دل کرتا ہے، اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے بندے کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ گجرات کی سرزمین میں بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندے آرام فرما رہے ہیں، کچھ کے مزارات ہیں اور کچھ کی قبریں ہیں، کوئی قبرستان خالی نہیں اللہ کے بندوں سے۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک لوگ قبرستان میں لیٹے ہیں، ان کی قبروں کے نشانات ہی نہیں، لیکن ان کی قبروں سے ایسا نور نکلتا ہے اور ایسی توجہ بندے کو نصیب ہوتی ہے کہ بندہ عش عش کر اٹھتا ہے۔ ایسے سمجھیں کہ روڑی میں لال۔ اللہ کے ایسے بندے بھی قبرستانوں میں لیٹے، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنا نام و نشان مٹانے کی دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہم تیری محبت میں جیے ہیں، ہم تیری محبت میں جا رہے ہیں، تو ہم اپنی قبر کا نشان بھی نہیں چاہتے، بس تجھے چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے اللہ کے مقبول بندوں سے زمین بھری پڑی ہے اور ان کے دوستوں کے جو سلسلے ہیں وہ جگہ جگہ پر موجود ہیں، لیکن گجرات کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی ہے جو دنیا کے دل میں بستی ہے، وہ ہستی حضرت سیدنا کبیر الدین شاہ صاحب المعروف شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا سالانہ عرس مبارک بڑی دھوم دھام کے ساتھ آپ کے مزار پر اقدس پر جاری ہے۔ ہم نے بھی جمعۃ المبارک کی ان گھڑیوں میں یہ سوچا کہ اس دریا سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں اور ان کا ذکر خیر کر کے ان کے محبین میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑا قد ہے روحانیت میں آپ کا، اور اتنے اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ جو ان کی درگاہ پر خاص دولت کے لیے جاتا ہے، خالی نہیں جاتا۔ اس میں آج چونکہ انتشار و افطراک کا دور ہے تو اس لحاظ سے بہت ساری سوچیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور مختلف قسم کی آوازیں ہیں، تو اس جہت سے ایک امت میں تقسیم در تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، اور اس تقسیم میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو سرے سے اللہ کے مقبول بندوں کی تربت پر جانے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حرام تک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شرک اور بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بہت پیک پر اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس چیز کا
رد کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مانتے تو ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی حرکات کر دیتے ہیں کہ جن کو شریعت پسند نہیں کرتی، جن کا شریعت اس لحاظ سے رد کرتی ہے۔ دیکھیں، ہمارا ہر قول و فعل سرکار کی سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم 14ویں صدی میں ہیں، یعنی 1400 سال، اب 15ویں صدی میں ہمارے پاس پورا لٹریچر موجود ہے، ہمارے پاس تاریخ موجود ہے۔ سب سے بڑی بات کہ قرآن و سنت کا نور اس امت کے پاس موجود ہے۔ پھر صلحاء کے اعمال اور صلحاء کی جو زندگی کے شب و روز ہیں ہمارے پاس ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمارے پاس پریکٹیکل موجود ہے کہ رستہ بھی کون سا ہے اور اس پہ چلنے والے کون سے۔ تو یہ ایسا پیپر ہے کہ بالکل آؤٹ ہے، ہم نے صرف تھوڑی سی محنت کرنی ہے تو ہم پاس ہو سکتے ہیں۔ کہ کون لوگ اس رستے پہ چلے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرات، میں اگر اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، ممبر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کروں تو آج افراط و تفریط کا سلسلہ ہے۔ بہت سارے لوگ ضد پر ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، اور وہ اس لحاظ سے بہت دور تک کی باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ شریعت سے ناواقف ہوتے ہوئے کچھ کبھی حرکتیں کرتے ہیں، دونوں غلطی پر ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے پاس جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ طریقہ کار جو شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق جایا جائے، شریعت نے جو اصول بیان کیے ہیں اس کے مطابق بندہ عمل کرے، تو اس لحاظ سے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے پاس جانے سے، ان کے دربار پہ جانے سے، ان کی قبر کی زیارت کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ اس میں بہت طویل وقت چاہیے، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو مقبول بندے ہیں، ان کے پاس پوری امت کے صلحاء جاتے رہے۔ جتنے نیک لوگ ہیں، آپ کسی ولی کا تذکرہ پڑھیں، کوئی بھی ایک ولی لے لیں، اس کا جب آپ تذکرہ پڑھیں گے تو وہ کسی نہ کسی اللہ کے مقبول بندے کے دربار پر، مزار پر وہ جانے کو جائز ہی نہیں سمجھتے، بلکہ خود جاتے۔ اور آپ کسی کو بھی پڑھ لیں، میں یہاں پر بڑی محبت سے چیلنج نہیں، دعوے کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج جو مسلک شد و مد کے ساتھ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، کتابیں موجود ہیں کہ ان کے جتنے بزرگ ہیں، چاہے دیوبند حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، ان کے اکابر جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا موجود ہے کہ وہ اولیاء کے مزارات پہ حاضری دیتے، وہ ساری کی ساری ہسٹری موجود ہے۔ دیوبند کا جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ برے صغیر میں ایک جگہ ہے اور اس میں پڑھنے والے لوگ اس مسلک سے مشہور ہیں، اور ان میں بہت بڑا نام ہے ان کے ہاں حکیم الامت مفتی اشرف علی تھانوی، بہت بڑا نام ہے اور لوگوں کی زبان پر بھی ہے اور آپ کے کانوں کے قریب کئی مرتبہ گزرا ہوگا۔ یہ دیوبند کے اکابرین میں، اور ان کے ہاں یہ
ایسا چوٹی کا بندہ ہے، ایسا چوٹی کا بندہ ہے کہ جس طرح ہم اہل سنت حضرت داتا صاحب کو بزرگ مانتے، حضرت سلطان بہو کو بزرگ مانتے، اس طرح اس مسلک میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اور بندے کی اپنی عقیدت کا ایک زاویہ ہوتا ہے. تو وہ حضرات اب ایک واقعہ نہیں سینکڑوں واقعے ان کی کتابوں میں ان کے سلسلے میں موجود ہیں کہ وہ بارہا مرتبہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار پہ حاضر ہوئے، اور بلکہ ایک مرتبہ لکھا کہ یہ ایسا اللہ کا مقبول بندہ ہے، نشر الدین میں موجود ہے. ایک ایسا داتا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے، ایسا بادشاہ ہے کہ فرشتے ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑے تھا. میں نے قبر کے اندر جب کشف کی نظر سے دیکھا تو دیکھا کہ داتا صاحب اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ہزاروں لاکھوں فرشتے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. تو اس لحاظ سے میں بہت سارے حوالے پیش کر سکتا ہوں. اب اہل حدیث مکتبہ فکر کے جتنے لوگ ہیں، اب ان میں بہت بڑا نام ہے حضرت موسیٰ احمد تسری، بہت اکابرین میں ان کے، ان سب کے سب ان کا مزارات اولیاء پہ جانا، سرہند شریف جانا، پھر اوپر کتابیں لکھنا، پھر اوپر تذکرہ لکھنا. ابھی یہ کل کی بات ہے 1965. اب وہ ایک پورا رسالہ چھپتا تھا اہل حدیث کا، وہ علماء اہل حدیث کا، اس میں پورا مقالہ موجود ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے، آپ کی شان کا، کہ مزار پہ جانے کے فوائد کیا ہیں، مزار پہ جانا چاہیے، یہ سارے کا سارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں کہ جن طاقتوں نے امت کو فرقوں میں بانٹنے کا پورا زور لگایا ہے، امت کو ٹوٹے کرنے پر اور انتشار افتراق. ایک ہوتا ہے ملکی سطح پر انتشار، وہ بھی جاری ہے ہر لحاظ سے. ایک ہوتا ہے ملی سطح پر انتشار، وہ بھی جاری ہے. مختلف قسم کی NGOs ہیں، مختلف قسم کی جو ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ کوئی ایسے اکابرین دو چار مل کے اکٹھے نہ بیٹھ جائیں، ان کے اندر انتشار ہی رہے. اور ان کے اپنے ایک مقاصد ہوتے ہیں، اور حکومتوں کے جو ملک کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں ان کے بھی اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو پھر بہت ساری چیزوں میں مذہب کا کارڈ استعمال ہوتا ہے اور مذہبی ایسے سسٹم کو استعمال ہوتا ہے تاکہ ان کی یگانت، ان کی جو ان کا اتفاق اور ان کا اتحاد ہے وہ برقرار نہ رہ سکے، اور اس میں پھر لوگوں کا استعمال ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اس پر پیچھے جتنے بزرگ ہیں وہ اتفاق رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اسی چیز کو ایشو بنا کر آج بہت زور سے شرک و بدعت کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے، یا اس لحاظ سے بہت ساری باتیں گھڑی جاتی ہیں جن کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے. حضرات، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جانے سے فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے. اب اس پر بہت سارے دلائل میں دے سکتا ہوں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں قرآن و سنت کے حوالہ سے کہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات موٹی سی ذہن میں رکھیں، موٹی سی ذہن میں رکھیں کہ مطلق طور پر قبور پہ جانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، آپ کا طریقہ بھی. پہلے سرکار نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جاؤ، لیکن اس میں حکمت تھی، اور مشرکین اور مسلمان ان کے جو قبریں تھیں کٹھی تھی، فرق نہیں تھا. تو اس لحاظ سے اس وقت اوائل میں سرکار نے منع کیا تھا. پھر بخاری میں، مسلم میں فرمایا ضرور، حضور نے فرمایا آپ زیارت کرو قبروں کی، تذکر الموت، فرمایا یہاں آنے سے ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کو موت یاد آتی ہے، اور بندے کا آخرت کا جو تصور ہے وہ پکا ہوتا ہے، دنیا سے دل پیچھے ہٹتا ہے. جو بندہ پورا جفا مارتا ہے
اور پورا جس کا دل ہی دنیا میں لگا ہے، فرمایا کبھی قبرستان میں جایا کرے، جنازے کو ہاتھ دیا کرے، مردے کو غسل دے رہے ہوں تو آپ پاس کھڑے ہوا کریں، آپ کا بے شک تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ضرور، آپ اگر دل نماز پڑھنے کو نہیں کر رہا نا، زیادہ ہی دل کر رہا ہے کہ بس دنیا دنیا دنیا، اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ایسا سلسلہ ہے، تو ان کے لیے حضرت داتا صاحب جیسے لوگوں نے علاج لکھا ہے، فرمایا قبرستان میں کوئی آدھا گھنٹہ جا کے بیٹھو، جنازے کو کندھا دو، میت کو غسل جہاں دیا جا رہا ہے وہاں جا کے آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کہ یہ کتنا امیر تھا، کتنا یہ بڑا بندہ تھا، کتنی اس کی فیکٹریاں تھیں، آج کیا لے کے جا رہا ہے، آخر ہم نے کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے؟ تو ظاہر ہے سوچ جب بدلتی ہے پھر رستے بدلتے ہیں، راہیں تبدیل ہوتی ہیں، سوچ کے تبدیل ہونے سے ہمیشہ راہیں تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ سوچ ہی ہے کہ ہم ہر وقت دنیا میں گھسے ہیں، اور جب بندہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے، کسی ایسے اجتماع میں جاتا ہے، یہ جمعے کے واعظ کا کیا فائدہ ہے، دروس القرآن کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سب سوچ کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور اس کو دوسری طرف لگانا ہے کہ بندے کی جب سوچ سفر کرتی ہے تو پھر راہیں بہت کھلی ہو جاتی ہیں اور اچھی راہوں کی طرف بندہ چل پڑتا ہے۔ تو حضرات اس لیے قبرستان میں مطلق جانا اس کا حکم ہے سرکار کا، پھر سرکار کا اپنا عمل موجود ہے، پھر اللہ کے مقبول بندوں کے مزارات پہ خصوصاً یہ سرکار کی سنت سے ثابت شہداء احد کے مزارات پر حضور تشریف لے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں رحمتیں لینے نہیں گئے تھے، سرکار تو رحمتیں بانٹنے گئے، ایک امت کو نصاب دینے گئے تھے، وہ ایک اور علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن مطلق طور پر مخصوص دنوں میں، مخصوص وقت میں کسی اللہ کے بندے کے مزار پہ جانا، یہ تو سرکار کے اپنے عمل سے ثابت ہے کہ سرکار سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے احد کا واقعہ ہوا ہے، سرکار نے زندگی میں آپ مدینے ہوں تو ہفتہ کوئی قضا نہیں کیا کہ سرکار ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آپ وہاں تشریف نہ لے جاتے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، یہ ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا ہی بہرحال پڑتا ہے، اگر زندگی میں نہیں تو مرنے کے بعد، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ انسان کی، بس بزرگوں نے لکھا ہے، داتا صاحب نے تمثیل بیان کی ہے اور بزرگوں، فرمایا انسان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ہی سارا جہان سمیت، وہی اس کا سب کچھ ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہے دنیا میں، پھر 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ اس کی زندگی اس کو ہی سارا سمیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس جہان کی اسے خبر نہیں تھی، اس کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کر رہا تھا، روح تو ازل سے شوق میں ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں رہ کر وہ شخص اس جہان سے واقف نہیں تھا، لہٰذا فطرت ہے کہ جس سے واقف نہیں ہوتا اکثر اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ داتا صاحب فرماتے ہیں اس جہان میں جب آیا پھر سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، وہ اس کو اگلے، فرمایا جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں تھا ایک جہان میں تھا، آج دنیا میں آیا ہے، یہ ایک سٹے ہے، اس کا مختصر ایک جہان ہے، اس سے آگے بڑا جہان ہے برزخ کا، عالم برزخ ہے، جس طرح عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا ہے، ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں آیا ہے، عالم دنیا سے پھر عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم حشر میں جائے گا، آگے یہ اس کا یہ سٹے ہے، یہ ایک رستہ ہے کہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں تھوڑا سٹے ہوا، پھر اس جہان میں تھوڑا سٹے ہے، اس سے بھی کوچ ہی کرنا ہے، اور یہ روح کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن یہ جو پڑاؤ ہے یہ خاص حیثیت ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور اس میں آخرت کی بہتری، آخرت کا ثواب و عذاب کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو روح کو موت نہیں، روح کا سفر جاری رہتا ہے، روحیں جب جاتی ہیں تو کچھ قید ہو جاتی ہیں، کچھ عالم برزخ میں انہیں اجازت نہیں ہوتی، لیکن کچھ روحیں اللہ کے مقبول بندوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو قید نہیں ہوتی،
بلکہ عالم دنیا میں بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے، عالم برزخ میں بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے، اور روحوں کا جو سلسلہ. لیکن ہمارا کیا ہے، چونکہ ہمیں نظر کوئی شے نہیں آتی، ہم انکار کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ نے جن کے دل ستھرے کیے، جن کی نظریں ستھری کی، وہ جب کسی قبرستان میں جاتے ہیں انہیں روحوں کے سسٹم نظر آتے ہیں، ان کو روحوں کے معاملات نظر آتے ہیں. اب جب کسی اللہ کے بندے کے مزارات پہ جاتے ہیں تو ان کو وہاں سلسلے نظر آتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں سیب ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو آپ کو تھوڑی سی ہی سمجھ آ سکتی ہے. آپ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کہا ہے، آپ محبت سے کہ ہمارے عالم دین ہے انہوں نے کہا ہے، لیکن حقیقت میں تو سیب کا ذائقہ پھر سیب کے کھانے سے ہی آتا ہے. اس رستے پہ چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے. تو لہٰذا حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تو مقبول بندے ہیں. یہ جو روح ہے، اس کا جو سسٹم ہے، چاہے کافر کی یا مسلمان، یہ علیحدہ بات. کافر کی روح بھی اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کون آیا ہے کون گیا. کافر کی روح، مومن کی روح کی تو شان ہی بڑی ہے، لیکن کافر کی روح. اب بدر کے میدان میں سرکار کی جو وہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر پاک کو لے کے سرکار گئے ہیں اور کفار جہاں گڑھے میں پڑے ہوئے تو فرمایا بتاؤ میرا پیغام سچا تھا. ابو جہل کی اب باڈی پڑی ہے، ڈیڈ باڈی پڑی، اور کافروں کی عتبہ شیبہ کی باڈیاں پڑی ہوئی ہیں جو بدر کے میدان میں واصل جہنم ہوئے تھے. حضرت عمر کو سرکار نے پکڑ کے وہاں لے گئے اور مخاطب کس کو کیا؟ ابو جہل کو، کفار کو کہا بتاؤ مجھ محمد کا کلام سچا تھا، پیغام سچا تھا، آج تم نے خود دیکھ لیا. یہ سرکار فرما رہے ہیں بلا ہو سیدنا عمر فاروق کا کہ جنہوں نے ایک نصاب دے دیا ایک سوال کی صورت میں. عرض کی حضور کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، بخاری میں مسلم میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا عمر تجھ سے زیادہ سنتے. اب خود اندازہ لگائیں جی حضرت عمر پاک کی شان کیا ہے. حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہوں تو نہامت کے پہاڑوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ آوازیں بھی سن رہے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا تجھ سے زیادہ سنتے ہیں. تو اس لحاظ سے روح کا جو سسٹم ہے، اب یہ جھگڑا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پائے، ہم اس طرف جاتے نہیں، اور یہ جھگڑا چل رہا ہے. بہت سارے لوگ شد و مد سے انکار نہیں کر رہے بلکہ شرک اور کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ جو گیا بس گیا، وہ دائرہ اسلام سے ہی گیا، جو کسی ولی کے مزار پہ گیا یا اس طرح کا گیا. اس طرح کا شدت والا رویہ ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی جہالت کے پیش نظر اللہ کے بندوں کے مزارات پہ جاتے ہیں تو شریعت ان کے اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ بات بھی ضرور ہے. دونوں رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو شد و مد کے ساتھ انکار کر رہے ہیں وہ بھی حقیقت سے واقف نہیں، اور جو عقیدت کے نام پر ایسی خرابی کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کے مزارات پر، وہ لوگ بھی رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ عملی فاسق ہیں، عملی طور پر کوتاہی ہے. لیکن ادھر نظریاتی گڑبڑ ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ناقابل تلافی جرم ہے. اس لحاظ سے ہمارے پاس پورا نصاب موجود ہے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کا پورا سسٹم ایک موجود ہے، ہماری کتابیں موجود ہیں، ہمارا طرز عمل موجود ہے، ہماری تبلیغ موجود ہے، اس پر پورا سسٹم موجود ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ جانا کس طرح چاہیے، کس طرح کھڑے ہونے چاہیے، کس طرح فاتحہ پڑھنی چاہیے اور کس انداز میں حاضری دینی چاہیے. باقاعدہ طور پر یہ موجود ہے. اس لحاظ سے ہمارے ائمہ نے اس پر لکھ دیا ہے، ہمارے فتاوے موجود ہیں. میں نے ماضی قریب کے اندر ایک اہل حدیث مکتبہ فکر کے اور ایک دیوبند مکتبہ فکر کے ایک ساتھی تھے، تو اس چیز پر بات ہوئی تو میں نے کہا کہ العوام کالانعام، آپ نے ناراض نہیں ہونا،
عوام کی کیا بات ہے کہ فلاں بندہ چلا گیا تو اس نے یہ کیا، فلاں گیا تو گیا، فلاں کی ٹھیکیداری تو نہیں ہے نا کہ ہر بندے کو پکڑ کر بندہ سیدھا کرے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم اہل سنت کی کتابوں میں اور ذمہ دار علماء کی کوئی بندہ دکھا دے کہ مزارات اولیاء پر اگر کوئی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کسی کتاب میں ہو، کسی اللہ کے بندے نے، کسی عالم نے کی ہو، یہ اگر کوئی جاہل بندہ کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ممبر نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مسلک نہیں ہے، اس کا ذمہ دار پورا سسٹم نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی غیر مسلک کا ہے، کوئی بھی مسلک ہے، اس میں شراب پیتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے، پورے مسلک کا کیا قصور ہے؟ پورے سسٹم کا کیا قصور ہے؟ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، ہمارا دور نہ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے، فرمایا کہ کسی بھی مزار کا طواف بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا جائز نہیں، صرف خدا کے گھر کا جائز۔ اگر کوئی کرتا ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے پیر زادہ ہے، چاہے کوئی مرید ہے، چاہے کوئی ارادت مند ہے، کسی لحاظ سے بھی ہے، وہ جہالت کے راستے پر ہے اور اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ جائیں، ادباً یہ ہے کہ آپ 6 فٹ دور رہ کر آپ فاتحہ شریف پڑھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بوسے کو حرام نہیں لکھا، لیکن فرمایا کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ قبر کے تعویذ کو لگائے جائیں، فرمایا 6 فٹ دور رہ کر فاتحہ شریف پڑھی جائے۔ اور اس میں بھی طریقہ کار یہ ہے، آج بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ان کو پتہ نہیں کہ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ کو جو کلام شریف آتا ہے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور وہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اسے قبول فرما لے، اور ہو سکے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ کہیں۔ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا وسیلہ دعا میں پیش کر دیا جائے تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لیتی۔ آپ ان بزرگوں میں ہیں جن بزرگوں کو فرشتوں کی زیارت ہوتی تھی، بہت ہی صاحب کشف تھے، اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر حضور کے وسیلے سے یہ دعا کر کے کہ یا اللہ اسے قبول فرما، اور پھر اس کا ثواب حضور کے دربار میں پیش کیا جائے، اور پھر حضور کے وسیلے سے جمیع انبیاء اولیاء اور ساری امت کو پیش کر کے خصوصاً حضور کے وسیلے سے جس قبر یا جس مزار پہ یا اللہ اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں خصوصاً دعا کریں کہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جگہ تیری رحمتوں کا مرکز ہے، تیرے ایک خاص بندے کی ایک تربت ہے جس پر تیری رحمتیں برس رہی ہیں، یا اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے بھی حصہ عطا فرما، اس نیک بندے کے صدقے سے میرے حالات پہ بھی رحم فرما، میرے جو بھی آپ کی نیک جائز حاجت ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اور اس واسطے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم گھر میں بھی دعا کر سکتے ہیں، ہم مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر ذی شعور بندہ سمجھتا ہے دعا ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن قبولیت کے لیے بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جیسے دعا تو ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے افضل مسجد میں ہے، پھر مسجد میں نماز کے بعد سجدے میں ہے، اس طرح مختلف مواقع ہیں دعا کے جس میں قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ پھر ہر مسجد کے پھر خدا کا گھر کعبے میں جائیں، پھر اس خانہ کعبے کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات کوئی ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو جس طرح بہت سارے اوقات ایسے ہیں، ہر وقت اللہ سنتا ہے، لیکن سحری کا وقت بہت زیادہ اہم، وقت بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اوقات کا جو سلسلہ ہے اس لحاظ سے بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور جگہوں کے اعتبار سے بھی خاص اہمیت حاصل ہے، جیسے کعبۃ اللہ شریف ہے، حضور کا روضہ پاک ہے، اللہ اکبر۔ اور اس طرح جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی قبریں ہیں، یہ صوفیاء بزرگوں نے لکھا ہے،
فرمایا یہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی ایک رحمتوں کے دروازے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کے بندے کے اوپر رحمتیں برستی ہیں، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بڑے سادہ لفظوں میں ایک مثال دی۔ کسی نے پوچھا کہ کسی ولی یا مزار پہ جانے سے عام بندے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھی دیکھو، اس وقت گرمی کا موسم تھا تو ایک بندہ پنکھا جھل رہا تھا۔ پرانے دور کے اندر بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے، جو بندے اللہ کے بندے جو ہے وہ ان سے ہوا دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کہ کافی بندے کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ ہوا پنکھے کی میرے لیے اور مجھے دی جا رہی ہے، لیکن ہے میرے لیے، لیکن کتنوں کو لگ رہی ہے، کتنے بندوں کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال یہ بات سمجھیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے، ہاں مومن کی قبر بھی۔ تو فرمایا جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں خاص برستی ہیں۔ تو فرمایا پنکھا تو ان کے لیے لگا ہوتا ہے، لیکن ساتھ جو وہاں چلے جاتے ہیں ان کو بھی حصہ مل جاتا ہے، ان کو بھی ان رحمتوں سے خاص اللہ کا کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی برکت انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اللہ کے مقبول بندوں کے مزارات پہ جانے کا فاتحہ کا طریقہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کسی جمعۃ المبارک میں ترتیب کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ بہرحال میں اختصار کے ساتھ آج اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج اس شہر کی ایسی ہستی کا عرس مبارک ہے کہ جو اس شہر کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام حضرت سیدنا سید کبیر الدین شاہدولہ دریائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کو دریائی کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ایک راز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مقتدر صاحب یہ بڑے بڑے اولیاء یہاں پر حاضر ہوتے رہے، بہت اللہ کے مقبول بندے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوان شریف والے اتنی بڑی ہستی ہوئے ہیں، اتنی بڑی ہستی ہوئے، پورے 12 سال آپ نے یہاں پر چلا کشی کی حاضری دی۔ آج بھی مسجد کے اندر جو پرانی مسجد تھی، آج ویسے نشانی موجود ہے، لیکن پرانی مسجد میں وہ قاضی صاحب کی پوری لائبریری موجود تھی۔ آج بھی وہ لائبریری کا سلسلہ وہ سارے کا سارا موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدو شریف یہ سوات کے اندر حضرت سیدنا عبد الغفور صاحب اخند رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سید زادے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑے عالم فاضل تھے، بہت بڑے صاحب تقویٰ تھے۔ آپ بچپن سے لے کر 21 سال تک اللہ ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے اپنی مرشد کے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ نے ایک بکری رکھی تھی جس کا دودھ خود پیتے تھے، روٹی بھی نہیں کھاتے تھے، اور خود پکڑ کر چرایا کرتے تھے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے پکڑتا ہوں کہ کوئی گھاس کا تنکا یہ بکری کسی دوسری پیلی سے نہ کھا جائے جس کا تعلق ہم سے نہ ہو۔ تو فرمایا میری عبادت میں نہ فرق آ جائے، میری ریاضت میں نہ فرق آ جائے۔ اللہ آپ نے پھر سکھوں سے جہاد کیا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے فضل سے سینکڑوں کرامات آپ کی ظاہر ہوئی۔ تلواریں تو ٹوٹ گئی، لیکن آپ جس پتھر کو ہاتھ لگے وہ بھی ایٹم بم بن جاتا۔ حضرت عبد الغفور صاحب اخند شریف والے، حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی آپ تشریف لے گئے۔ آپ کے 3 یا 5 اسفار ہیں، سفر ہیں جو مشہور ہیں، اور جب پہلی مرتبہ گئے حضرت قاضی صاحب خود بہت بڑے فقیہ تھے، خود بہت بڑے عالم تھے۔ اوان شریف حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ویسے ہی جوتے اتار کے نہیں آتے رہے اوان شریف۔ یہ ایک راز ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور جو آنکھیں بند کر لے اور سورج چڑھے ہوئے بھی کہے کہ رات ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے اور اس کے لیے اندر کی بات ہے۔ لیکن حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سرزمین پر ایسے عاشق اور ایسے عارف ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کا ہی خاصہ ہے۔ آپ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ اہل حقیقت لوگ جو ہیں اور جنہوں نے آپ سے کچھ تعلق ہے انہیں پتہ ہے کہ غریب نواز حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اخند شریف گئے
آپ بہت بڑے عالم تھے اور سینکڑوں طلباء سحری کے وقت آ جاتے تھے پڑھنے کے لیے. آپ صرف نحو پھر آگے یہ سارے کا سارا پوری جو منتہی کتابیں تھیں سارے کے ساری دورہ حدیث تک جو اس وقت 20 سالہ کورس ہوتا تھا غازی صاحب کو زبانی یاد. ساری کی ساری بخاری شریف مسلم شریف حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حدیث پڑھتا آپ فوراً اس کی سند بتا دیتے. قاضی صاحب اس انداز کے عالم تھے. لیکن آپ کو یہ شوق ہوا کہ لفظوں کی حقیقت میں بھی جانا چاہیے. ایک ہے قرآن کا ظاہر، ایک ہے اس دریا کا باطن. اب اس طرف بھی سفر کرنا چاہیے. تو پھر اس کے لیے ظاہر ہے کہ کسی کتاب پڑھنے کے لیے بھی استاذ کی ضرورت ہے اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی کسی استاذ کی ضرورت ہے. لفظ بھی آ جائیں تو یہ بھی استاد کے بغیر نہیں آتے، اور لفظوں کی حقیقت بھی کسی درویش کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آپ اخوند شریف گئے. حضرت اخوند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے درویش کو فرمایا کہ ایک مولوی صاحب آئے ہیں، انہیں لے کے آؤ. ابھی دور تھے تو فرمایا ایک مولوی صاحب دور سے آئے ہیں، 3 مہینے کا سفر 3 مہینے میں پہنچے تھے پیادل. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. فرمایا آئے ہیں تو انہیں لے کے آؤ. جب آئے بٹھایا، کہا مولوی صاحب کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ عرض کی حضور کچھ نہیں پڑھا. برتن بھرا دکھایا جائے تو کیا ڈالا جائے؟ سائیوں کے سامنے خالی رکھنا چاہیے تاکہ اپنی کرم نوازی کر. حالانکہ اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی درسیات کے ماہر کہ اس پورے علاقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، لیکن عرض کی کہ حضور کچھ نہیں پڑھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور مروجہ جو کچھ علوم ہیں وہ بھی لفظ میں نے سیکھے ہیں، حقیقت سیکھنے کے لیے آیا. تو آپ نے درویش کو فرمایا کہ اس کو ابھی مزید پختگی کی ضرورت ہے تو انہیں مزید پڑھایا جائے. یہ بات کہہ کے تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں بھیج دیا. اللہ اکبر. اس درویش نے کیا کیا کہ جہاں پر بھینسوں کا وہ ڈیرا تھا وہاں لے گئے. فرمایا کہ یہ آپ نے چارہ ڈالنا ہے، یہ کرنا ہے. اب بہت نفیس طبیعت کے تھے اور زمیندار تھے، خود بھی بڑے نفیس تھے. لیکن عشق دی ریت سارے جہاں تو جدا، یہ نہ راہ ویکھدا نہ کرا ویکھدا، جتے چاہندا جدا جھکا دیندا عاشق دا سر، نہ کعبہ ویکھدا نہ کربلا ویکھدا. عشق تے اگ دوویں ایک برابر تے عشق نام ودیرا، اگ ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا، اگ بلے بجھا دے پانی تے دسو عشق دا داروں کیڑا، بھلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتے عشق نے لا. تو آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے. 1 سال پورا وہاں رہے. آپ نے فضلہ جو عام پنجابی میں گویا کہتے ہیں وہ سارے کا سارا سر پہ اٹھانا، چارہ ڈالنا. 1 سال کے بعد آپ نے فرمایا وہ ایک مولوی صاحب تمہیں بھیجے تھے، وہ کدھر گئے؟ بلایا گیا تو آپ نے ایسے سامنے آ کے فرمایا اب کچھ سبق پک گئے. اصل میں یہ جو میں کا سسٹم ہے، یہ تزکیہ، یہ اصل میں بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ اس کو میں کو مارنا، میں اپنی نو منج کر تے اتوں ہو کے کٹ، پھر برے خزانے رب دے جویں چاہے لوٹ. یہ کسی بندے کے بغیر اور کسی کی تربیت کے بغیر نہیں ہوتا. بعض دفعہ نماز زیادہ تکبر دے دیتی ہے، علم زیادہ تکبر دے دیتا ہے، ممبر زیادہ تکبر دے دیتا ہے، بعض دفعہ سجدہ تکبر دے دیتا ہے، بعض دفعہ نیکی تکبر دیتی ہے کہ میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، بندہ گیا پھر میں نیک ہوں پھر تو گیا نا. جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی اور آ جاتی. وہ سمجھتا میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. اس لحاظ سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ آپ جو ہے اب ٹھیک ہے. پھر آپ نے اسی نشست میں اپنی خلافت عطا فرمائی. فرمایا 2-3 مرتبہ اور آنا پڑے گا. 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مقام محمود میں موجود ہے. آپ کی سیرت کی جو کتاب ہے میرے پاس ہے،
کہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ گئے تو پھر قاضی صاحب کو آپ نے فرمایا بھئی سفر بڑے دور کا ہے، تو پیادل درویش آتا ہے تو ایسا کیا کر، تیرے قریب ایک دریا بہ رہا ہے اور جن کا نام حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائی، فرمایا اب ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، وہاں چلا جا کر۔ تو عرض کی کہ حضور مجھے ان سے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، اب تم نے جانا ہے۔ اور فرمایا رب کعبہ کی قسم جب تو جائے گا سلام کرنا، تو فرمایا قبر سے جواب ضرور آئے۔ اور پھر قاضی صاحب جب تشریف لائے تو واقعی ایسا ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے پھر 12 سال آپ کی تربیت فرمائی، حضرت شاہ دولہ دریائی رحمت۔ یہ بہت بڑی ہستی ہیں گجرات کے اندر، اور ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ کون ہے، اندازہ نہیں کہ کون سی ہستی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے بڑے بڑے اولیاء، حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز خواجہ گوہر الدین صاحب جندل شریف والی سرکار، اللہ اکبر، کتنا عرصہ آپ وہاں پر حاضری دیتے رہے۔ بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے عرفاء۔ مفتی احمد یار صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بندے کا سینہ پھٹ جاتا۔ ہاں، مفتی احمد یار صاحب نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا بندوں کو پتہ نہیں کہ یہ بندہ کیا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ آج ان کے عرس کے سلسلے میں مقتدر سامعین حضرات، میں نے چاہا کہ چند باتیں، چلو ہماری حاضری بھی ہو جائے اور کچھ تعلیم کا سلسلہ بھی ہو جائے، کچھ مسائل بھی ہو جائے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ یہ 2 جمعۃ المبارک پر آپ کو پتہ ہے کہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اللہ پاک کے اپنے رنگ ہیں، اپنے راز ہیں، اور اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو دنیا میں سب سے بڑی آزمائش مجھ پہ آئی ہے وہ ہماری والدہ صاحبہ کا سایہ ہے، دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ والدہ صاحبہ کی وفات ہے اور والدہ صاحبہ کا دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک ان کے غریق کی رحمت فرمائے، اور اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں چاہتا تو تھا کہ میں کچھ آپ کی باتیں شیئر کروں جن کا تعلق میرے ساتھ ہے، میرے سفر کے ساتھ ہے، لیکن اب وقت دیکھ رہا ہوں، لیکن کسی نشست میں ضرور عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ بچے کے لیے والدین چاہے نمازی ہوں یا نہ ہوں، ہر بچے کے ماں باپ اس کے لیے وقت کے کتب بھی ہیں، وقت کے ولی بھی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری ماں نمازی ہے یا میرا باپ نمازی ہے۔ نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ان کے رب کا معاملہ ہے۔ بچے کے لیے ان کا باپ داتا صاحب ہی ہے، بچے کے لیے ان کی ماں رابعہ بصری ہے۔ لیکن ہماری والدہ محترمہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہمارے اس سفر میں، دین میں داخل کرانے میں، ہم 6 بھائی تھے اور 2 بھائی ان کو اللہ کے نام پر آپ نے وقف کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ظاہر مسائل ہوتے ہیں، گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو والدین فیصلہ کرتے ہیں چلو اسے مسجد بھیج دو، اسے مدرسے بھیج دو۔ لیکن والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے تقریباً 250-300 کنال جگہ اللہ کے فضل سے شروع سے ہماری آ رہی ہے، زمیندار گھرانہ ہے۔ لیکن والدہ صاحبہ نے فرمایا بیٹا بہت کچھ ہے، سارا کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، لیکن فرمایا میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر۔ اور پھر وصیت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں دین کے لیے وقف کیا ہے تو برائے روزگار دین کو نہیں رکھنا، برائے بخشش رکھنا۔ ہماری والدہ محترمہ کا یہ جملہ تھا، اور آپ قسم فرماتی تھی کہ میں نے کسی بچے کو بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور یہ ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہمیں وہ چکی چلا کر آٹا گوندھ کے دیتی، لیکن اس چکی میں بھی 5000 یا 10,000 مرتبہ وہ روزانہ سحری کے وقت کلمہ پڑھتی تھی۔ یہ ہماری والدہ محترمہ مرحومہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر مقتدر سامعین حضرات، یہ بھی ہمیں فخر حاصل ہے، اللہ پاک ان لفظوں کو ان کی قبر کا نور بنائے، اس منبر کو ان کی قبر کا اجالا بنائے، ان لمحوں کو ان کی قبر کے لیے، اور ان کا فیصلہ میں آج سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے
تو یہ بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو والدہ صاحبہ مرحومہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، ہم نے زندگی میں تقریباً 40 سال عمر ہو گئی ہے، مقتدر سامعین حضرات، سحری کا سجدہ ہم نے قضا نہیں دیکھا، سحری کا اٹھنا میں کل پہ بھی بات کر رہا تھا اور فوتگی پہ بھی کچھ دوستوں سے بات کی کہ آج ہمارے معاشرے میں ماں نہیں رہی، ماں جا رہی ہے، ماں کا وہ کردار نہیں رہا، سحری کو اٹھنے والی مائیں بہت کم ہو گئی، تہجد والی مائیں بہت کم ہو گئی ہیں، سکول کے لیے اٹھ رہی ہیں، ڈیوٹیوں کے لیے اٹھ رہی ہیں، چھٹی ہے تو 11 بجے اٹھ رہی ہے۔ سارا ہمارے ماحول اور معاشرے میں ایسا اندھیرا چھا رہا ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی، آپ پیچھے چلے جاؤ